أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ابھی آپ کے سامنے 5 آیتوں پر مشتمل سورۃ الفیل کی تلاوت کی گئی. سورۃ الفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جبکہ نبوت کا پہلا یا زیادہ سے زیادہ دوسرا سال چل رہا تھا. عام طور پر مفسرین کا رجحان ہے، عام طور پر مورخین کا یہ غالب ظن ہے کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 19ویں یا 20ویں سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئی تھی ان میں آپ جانتے ہیں کہ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر یا تو یا ایھا المدثر ہے یا پھر یہ کہ یا ایھا المزمل ہے. یہ دونوں میں سے ایک دوسری ہے اور دوسری تیسری ہے. پھر سورۃ الضحیٰ ہے، پھر اور کچھ صورتیں نازل ہوئی، یہاں تک کہ 20ویں نمبر پر سورۃ الفیل نازل ہوئی. لہذا یہ سورت مکی سورت ہے، ہجرت سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ فیل اس کی پہلی ہی آیت میں اختیار فرمایا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اسی لیے صحابہ اس سورت کو السورۃ التی ذکر فیہ الفیل کہتے تھے، وہ سورت جس میں کہ ہاتھی کا تذکرہ ہوا. چلتے چلتے سورۃ الفیل کے نام سے یہ مشہور ہو گئی. اور میں عرض کر چکا ہوں اور بار بار عرض کرتا ہوں کہ سورتوں کے نام میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. سورتوں کے نام صحابہ نے اپنی سہولت سے رکھے اور وہی اکثر و بیشتر جاری ہیں، لیکن بسا اوقات بعض ناموں میں تبدیلی بھی کی گئی اور کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہمارے اور آپ کی پہچان کے لیے ہے. الحمدللہ آیتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کا نام گھر کا کچھ رکھ دیں، باہر کا کچھ رکھ دیں، عرفی نام کچھ ہو، سرکاری نام کچھ ہو، شخصیت تو ایک ہی ہوتی ہے. تو سورت بالکل ایک ہوتی ہے لیکن نام الگ ہوتے ہیں. سورۃ الانسان عرب میں کہلاتی ہے، سورۃ الدہر ہمارے پاس کہلاتی ہے. اس میں انسان کا لفظ بھی آیا ہے، دہر کا بھی آیا ہے. عربوں میں رواج ہو گیا الانسان کے نام سے سورۃ الانسان، ہمارے یہاں رواج ہو گیا سورۃ الدہر. ہمارے یہاں سورہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور عربوں کے پاس سورۃ الاسراء کہلاتی ہے کیونکہ اس میں معراج کا قصہ ہے اسراء کا، اور سبحان الذی اسریٰ سے اس کا آغاز ہوا. اور ہم لوگوں نے نام دے دیا، آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا اور ان پر ٹوٹنے والے عذابوں کا تذکرہ فرمایا. ہندو پاک کے نسخوں میں آپ دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل لکھا رہے گا. اگر حرم کا کوئی نسخہ اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سورۃ الاسراء لکھا رہے گا.
नामों के तब्दील होने से कभी परेशान ना हो। मैं थोड़ी वजाहत इसलिए कर रहा हूँ, मौजूदा दौर में हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए कि तुम्हारे कुरान में भी इख्तिलाफात है, अलग अलग चीजें हैं, ये बताने के लिए वो अरबों के नाम और इंडियंस नेम दोनों जिक्र करते हैं, तो नौजवान परेशान हो जाते हैं और फिर फोन करते पूछते हैं जिनका राब्ता है उलमा से, जिन बेचारों का राब्ता नहीं है गलतफहमी में पड़ गए वो कि कुरान मजीद के दो अलग अलग सूरतें हैं, अरबों में अलग सूरत है, हमारे पास अलग सूरत है, नौजुबिल्लाह सब कुछ नहीं, कहीं एक नुक्ते का फर्क नहीं। पूरी दुनिया में नाम हमने अपनी सहूलत से रखे, पारे हमने अपनी सहूलत से रखे, रुकू का हमने जो अंदाजा अपनाया है इतना पढ़ना चाहिए एक रकात में, वो हमने अपनी सहूलत के लिए किए। हाँ, अहम यह है कि तरतीब, अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नुज़ूल की तरतीब से जमा करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने तरतीब दूसरी रखवाई, और वो तरतीब वो है जिस तरतीब से आज कुरान पाक आपके सामने है। इस तरतीब में तब्दीली नाजायज है, हराम है। सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, यही तरतीब चलेगी, आगे पीछे नहीं कर सकता कोई। कि भाई सूरतुल इखलास बहुत प्यारी सूरत है, अल्लाह के रसूल को भी पसंद थी, सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास रख के छापो, ये हराम है और हम लड़ेंगे उसके खिलाफ। लड़ाई से बोला झगड़ा नहीं, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम नहीं करने देंगे ऐसा, क्योंकि ये तरतीब जो मुसहफ की मौजूद है ये अल्लाह की जानिब से है। ये हज़रत जिब्राइल अमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देते थे कि इस तरतीब से रखा जाए। तरतीब अल्लाह की जानिब से, नाम बंदों ने अपनी सहूलत से रख लिए। चूंकि फील का लफ्ज आया, और फील अरबी में कहते हैं हाथी को, हाथी का तस्करा आया, इसीलिए सूरतुल फील इसको कह दिया गया। सूरतुल फील में जो वाक़या है वो आपने बारहा सुना होगा और हमारे कान उससे बड़े मानूस है। सीरत के मौके पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के मौके पर, अल्लाह के कुदरत की निशानियों के मौके पर इस हाथी वाले वाक़े का तस्करा होता रहता है, जिसका तारीखी पस मंजर ये है कि यमन में जो हुकूमत थी वो दरअसल मुशरिकीन की थी, और उन मुशरिकीन में एक शिद्दत थी, तशद्दुद था। जैसा आमतौर पर मुशरिकीन के अंदर तशद्दुद होता है, जो उनकी बात ना मारे उसको कत्ल कर दो, जला दो, मॉब लिंचिंग करो, यही मिजाज उनका भी था। लिहाजा कुछ लोगों ने ईसाइयत कबूल की, यमन के कुछ लोगों ने ईसाइयत कबूल की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात वहां पहुंची और एक ग्रुप ने, एक कबीले ने, कुछ खानदानों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को तस्लीम कर लिया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से कई सौ साल पहले, 200-250 साल पहले की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। वहां के बादशाह ने उनको ये कहा कि तुम इस नए मजहब से वापस आ जाओ, मुशरिक बन जाओ। उन लोगों ने कहा नहीं, तो उसने गड़ा खोदा, आग लगाई, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरतुल बुरूज में फरमाया, कुतिला अस्हाबुल उखदूद। उसमें अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि आग के गड़े में डालने वाले मारे गए, हलाक हो गए, जालिमों का हशर बुरा होगा। ये खबर नजाशी को पहुंची, जो हबशा के, जिसको हम इथियोपिया कहते हैं आज की इस्तिलाह में, वहां के बादशाह थे। और ये वो नजाशी नहीं है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के हैं। नजाशी लक़ब था बादशाहों का। नजाशी हर इथियोपिया के बादशाह का लक़ब नजाशी हुआ करता था। लिहाजा वो जो नजाशी थे, वो ज़माने कदीम के नजाशी थे, वो ईसाई थे, और उनको, वो हबशी थे, उनको खबर मिली कि यमन में ईसाइयों के साथ ये मामला हुआ। तो उन्होंने अपने कमांडर को, जिसके बारे में ये समझा जाता था कि बड़ा ताकतवर है, बड़ा जालिम है, बहुत कंट्रोल करता है, जंगें अच्छी करता है, उसका नाम था अबरहा। उस कमांडर को उन्होंने भेजा कि जाकर यमन को फतह कर लो, यमन को फतह कर लो। चुनाचे वो अबरहा यमन आए,
اور انہوں نے یمن میں جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد حمیر قبیلے کے جو بادشاہ وہاں ہوا کرتے تھے، جو غیر عیسائی تھے، مشرک تھے، ان کو مار دھاڑ کر قصہ ختم کر دیا، بھگا دیا۔ وہ بھاگے وہ بیچارے سمندر سے کہیں نکلنا چاہتے تھے کہ کشتی ان کی ڈوب گئی، قصہ ختم ہو گیا، غرق ہو گئے، وہ ڈوب کے مر گئے۔ مشرک بادشاہ تھا۔ اب اس کے بعد سے یمن میں حکومت شروع ہوئی بیزنٹائن امپائر کی، جو عیسائی ہیں، اور ان کا گورنر سمجھ لیجیے ابرہہ یا ان کا نمائندہ، اور پرانے حضرات سمجھ سکتے وائسرائے جو لندن بھیجا کرتا تھا، یہاں برٹش کے جو نمائندے ہوتے تھے جو آ کے یہاں انڈیا میں حکومت کرتے تھے، وائسرائے کہلاتے تھے۔ وہ اس ٹائپ سے وہ عہدیدار تھا ابرہہ، اور وہ ابرہہ وہ بھی حبشی تھا، اور اس کو ایک شوق تھا، جنون تھا کنیسہ بنانے کا، چرچ، چھوٹے چھوٹے چرچ بناتا رہتا تھا۔ اس نے یمن میں یہ دیکھا کہ عرب جو ہے، یاد رکھیے یمن اصلی عرب ہوتے ہیں، یمن جو ہے ہمیشہ خالص عرب مانے گئے ہیں، عربی زبان بھی یمن ہی سے پھوٹی، اصلت وہاں سے ترقی کر گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی یمن کی لڑکی سے ہوا تھا۔ قبیلہ جرہم یمن کا قبیلہ تھا جو سفر کر رہا تھا، اور پھر مکہ مکرمہ میں ٹھہر گئے، اور پھر وہاں پہ وہ آباد ہوئے، تو انہی کی ایک خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور پھر وہ خاندان آگے بڑھتا چلا گیا جو بعد میں قریش کہلایا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یمن اصلی عرب اور یہ حبشی بادشاہ باہر سے آ کے حکومت کر رہے تھے۔ اس زمانے میں بیزنٹائن سپر پاور تھے، بازنطینیہ جن کو عربی میں کہتے ہیں، بہت بڑی طاقت کا نام تھا، زبردست قسم کے سپر پاور بنے ہوئے تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایران کی کمر توڑ دیں، کیونکہ دوسرا سپر پاور ایران تھا۔ پرشین امپائر، رومن امپائر بیزنٹائنی تھے، اور پرشین آپ جانتے ہیں ایرانی تھے۔ یہ دونوں میں بڑی لڑائیاں چلتی رہی بہت دنوں تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پھر صحابہ نے دونوں کا قصہ ختم کر دیا۔ یہ جو سپر پاور بنے پھرتے ہیں، 100 سال 200 سال بعد ان کے قصے ختم ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا یہ حبشی ابرہہ یہ چاہتا تھا کہ یمن کو وہ ایک طرح سے اڈا بنائے، اور وہاں سے پھر عربوں پر حکومت کر کر فارسیوں کو، ایرانیوں کو کنٹرول کیا جائے، اس سپر پاور کو توڑا جائے۔ اسی اثناء اس نے ایک زبردست قسم کا چرچ بنایا، کنیسہ، عربی میں کنیسہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو کنیسہ کہتے ہیں، اور انگلش میں چرچ کہتے ہیں۔ بڑا خوبصورت، بڑا ڈیکوریشن، اس کی تعمیر پہ بڑی توجہ دی، اس کے ڈیکوریشن پہ بڑا خرچہ کیا، اور وہ مخملی کیا کیا بچھایا، فانوس لگائے، یہ کرا وہ کیا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ یمن کے لوگ تو مکہ مکرمہ نہیں جا سکتے حج کے لیے، ان کو یہی چرچ میں زیارت کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ عربوں کی گھٹی میں حرم کی محبت پڑی ہوئی تھی۔ حرم کا مسئلہ یہ تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ گلوب بنایا گیا تبھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اس کے چبوترے کو بلند کر دے، اور تاریخ میں یہ روایتیں آتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حرم کے چبوترے کا طواف کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے حرم کا طواف کیا تھا، حضرت ہود علیہ السلام نے حرم کا طواف کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام نے حرم کا طواف کیا تھا۔ یہ سارے انبیاء آتے تھے اور حرم کا طواف کرتے تھے زندگی میں ایک بار۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے چبوترے کو مقبول کیا تھا، اور یہ فیصلہ تھا کہ یہ یہاں پر ہی سارے انسانوں کا رخ نمازوں کے لیے ہوگا، طے تھا۔ وہ تو بنی اسرائیل کی ضد کی وجہ سے ٹیمپروری طور پر، عارضی طور پر مسجد اقصی کی جانب رخ کر کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، ورنہ اصلی کعبہ، احترام والی سرزمین، مقدس فضیلت والی زمین، وہ حرم ہی کی رہی۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں جن کا تذکرہ خود قرآن مجید میں موجود ہے،
आतिश नमरूद से गुजरना, हिजरत करना और इन सारी कुर्बानियों के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश कर देना, ये सारी आजमाइशों में कामयाब होने के बाद अल्लाह के हुक्म से इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, हर दो ने मिलकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम दोनों ने मिलकर उस चबूतरे पे दीवारें बनाई। इसीलिए आप देखेंगे हरम का दरवाजा तकरीबन हमारे सर की हाइट पे होता है, 6 फीट की। तो एक चबूतरा है, आरजी सीढ़ी लगाई जाती है तभी कोई अंदर दाखिल हो सकता है, बहुत ऊंचा है हरम। वो चबूतरा रोज़े अव्वल से था, हजरत इब्राहिम ने उसकी तामीर की और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप ऐलान करें कि सारे लोग हज करने के लिए मेरे घर का रुख करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मौला सहरा है, आबादी नहीं है, यही चंद खेमे हैं हजरत इस्माइल के और उनके खानदान के, कौन आएगा? अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम आपका काम ऐलान करना, लोगों को भेजना हमारा काम। वाज़िन फिन्नासी बिल हज, आप हज का ऐलान करिए। हज का ऐलान किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता सबीला, जो जो रूहों ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह ताला जरूर उनको हज की तौफीक देता है। लिहाजा वहाँ से हरम आबाद होने लगा, लोग आने लगे, हज होने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने में, और बहुत दिनों तक तौहीद की बुनियाद पर हज होता रहा। बस अल्लाह की खुशनुदी के लिए लोग आते रहे। बाद में अरबों का मामला ये हुआ कि वो तिजारत के लिए निकलने लगे, तो उनका सफर हुआ, आगे आएगा वो मुल्क शाम की तरफ, यमन की तरफ, यहाँ तक कि आपको हैरत होगी कि केरल से मसाले जाते थे, केरला से। केरला के नाम ही बताया गया खैरुल्लाह था, अल्लाह की जानिब से खैर है इस इलाके में, खैरुल्लाह कहते थे, केरला बन गया कहते, अल्लाहु आलम। यहाँ से मसाले जाते थे, यहाँ से बहुत सारी चीजें पानी के जहाज से जाकर, जो जमाने की कश्तियां होती थी बागबानी, वो फिर वहाँ यमन में वो सारे काफिले उतरते, फिर यमन से और नॉर्थ में जाते मुल्क शाम तक। ये सारी चीजें और इंडियन तलवारें इतनी कीमती होती, मेड इन इंडिया कहलाती। मुहन्नद उसका नाम होता, मुहन्नद के माने तो हिंद में बनी अरबी के एतबार से, और सयूफ अल मुहन्नदा सबसे कीमती तलवार समझी जाती थी। ये बड़ी तिजारतें थी। जब तिजारतें थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बेइज्जत नहीं हुई थी ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई थी, दौर जाहिलियत था। इसीलिए मुशरिक कौमों के शिर्क को देख देख कर लोगों ने काबतुल्लाह में भी बुत नस्ब करने शुरू कर दिए। कोई यमन से बुत लाया लगा दिया, कोई मुल्क शाम से लाया लगा दिया, इधर से उधर से। देखते देखते आप जानते हैं कि 360 बुत पूरे हुदूद काबा में लगा दिए गए थे, कुछ तो काबे के अंदर घुसा दिए गए थे। मस्जिदों में घुसाना ये पुरानी साजिश है, याद रखिए। लिहाजा कुछ बुत तो ऐसे थे खुद हरम में उन्होंने दाखिल किए। एक बुत सफा पे लगा दिया, एक बुत स्टैचू मरवा पे लगा दिया। ये शिर्क की कबाहतें हैं जो मूर्तियों की शक्ल में हर जगह नस्ब हो जाती हैं। जब हिंदुस्तान से मैं बाहर निकला और इस्लामी ममालिक में गया तो मैं देखा एक अजीब सा नूर है चौरस्तों पर, कोई काले से साहब नहीं खड़े हुए हैं जिन पर कबूतर हग रहे हों। वहाँ देखा मैं प्यारे प्यारे मीनार बने हुए हैं, अस्माए हुस्ना लिखे हुए हैं, आयतें लिखी हुई हैं, हाउस बने हुए, फव्वारे बने हुए हैं, बड़े खुशनुमा किस्म के। तो ये जो मुशरिकाना नहुसत है वो आपको यही नजर आएगी और दूसरे इस्लामी ममालिक में आपको कहीं नजर नहीं आएगी। लिहाजा ये बुतों को उन्होंने दाखिल किया हरम में, हरम को भी नजिस किया शिर्क से, और धीरे धीरे शिर्क आ गया उनके अंदर। अगरचे के खुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाता है कि वो अल्लाह ताला को मालिकुल मुल्क मानते, लेकिन इन बुतों को सिफारिशी मानते थे, काम बनाने वाले मानते थे। डिपार्टमेंट तकसीम कर रखे थे, इसको खुश करोगे ये मिलेगा, उसको खुश करोगे तिजारत में कामयाबी, उसको खुश करोगे सेहत। यहीं से याद रखिए अकीदा बिगड़ता है। जो हमारा झगड़ा होता है ना, हम जो सवाल करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो। न कहीं से तुमको सेहत मिलने वाली है, न कहीं से इल्म, न कहीं से तुमको दौलत मिलने वाली है, न कहीं से तुम्हारी तिजारत में कामयाबी। ये हम जो जिद करते हैं इस पर कि इधर न जाओ उधर न जाओ,
मौला के दरबार में पेशानी रगड़ो। वजह यही है, यहाँ से शिर्क पैदा होता है। धीरे धीरे क्या है, फिर कोई मजहर चाहिए, मजहर माने एक सैंबल चाहिए, वो सैंबल फिर बिगड़ता है, उसकी तस्वीरें बनती हैं, फिर उसके मॉडल्स बनते हैं, और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल मुशरिक हो गई तो लाज़मी बात है हर मुसलमान पर कितना खतरा है। इसीलिए कोशिश करनी पड़ती है, इसीलिए हमेशा शऊर बेदार रहना चाहिए, शिर्क दाखिल ना हो, शिर्क दाखिल ना हो हमारे अकीदे में। अकीदा बिल्कुल साफ सुथरा, तौहीद, अल्लाह से राब्ता। जब अल्लाह से राब्ता रहेगा तो याद रखिए जिंदगी सही डगर पर रहेगी। यही वो वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने अस्माए हुस्ना बयान किए। रज़्ज़ाक़ वही है, मौत देने वाला वही है, जिंदगी अता करने वाला वही है, इल्म देने वाला वही है, औलाद देने वाला वही है। सारे अस्माए हुस्ना इसीलिए कि समझ लो अल्लाह के फंक्शंस में कोई शरीक नहीं है। लिहाजा मैं अर्ज कर रहा था कि कुरैश में धीरे धीरे शिर्क पैदा हो गया और मुशरिकाना अमाल पैदा हो गए, लेकिन थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नस्ल में। लिहाजा काबे की मोहब्बत उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी, काबे से बहुत मोहब्बत करते थे। हर साल हज होता था, याद रखिए। खुराफात थे, नक्शा बिगाड़ दिया था, लेकिन हज होता था। लोग आते थे, हरम शरीफ की जियारत करते थे, तवाफ करते थे, और उसके बाद फिर वो बुतों को भी नजरानी कुर्बानी चला दिया करते थे। लेकिन हज के लिए सफर हुआ करता था, हर साल इज्तिमा होता था। और ये चीज अबरहा को खल रही थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया। जब हुकूमत मिलती है तो लोग इक़्तिदार के नशे में मनमानी करते हैं और उसके बाद हलाक और बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। अपने आप को ये समझते हैं कि वो नऊज़ुबिल्लाह खुदा बन बैठे हैं। लिहाजा अबरहा को गलतफहमी हुई कि सब कुछ मैं कर लूंगा। उन्होंने ऑर्डर दिया कि कोई भी अब बाहर ना जाए, यहीं हज करे। जो यमनी एडिशन है, कुलैयिस जो चर्च बनाया गया है, और खूब तफरीगा बनाई, अतराफ में खूब बाग बनाए होंगे, जैसे गुजरात में हुआ है, एक साहब का मुजस्मा लगा दिया गया। अब उसको पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, सैकड़ों करोड़। होगा नहीं, याद रखिए, वो साहब खुद रुकू में जाएंगे एक दिन। लिहाजा जो चीजें अल्लाह ताला मकबूल करता है ना, उसके बाद जो अल्लाह की है वो अल्लाह की होती है, जो मखलूक है लाचार मजबूर किस्म के। खूबसूरत बिल्डिंग बना देने से या पिकनिक स्पॉट बना देने से कोई मजहबी तकद्दुस नहीं पैदा होता है। अबरहा ने लाख कोशिश की, लेकिन अरबों का रुख नहीं हो रहा था, अरब नहीं आ रहे थे। वही 20-25 हबशी जमा होते और जो करना होता कर लेते। हालांकि मुलाजमीन रखे, उसने तनख्वाहें दी, सब कुछ किया, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा है। अब तारीख में दो बातें आती हैं, हो सकता है ये दोनों सबब रहे हों या दोनों में से कोई एक सबब। वो दो बातें क्या है, दो सबब क्या है? एक ये कहते हैं कि एक तिजारत के लिए कुरैशी साहब, कबीले कुरैश के कोई साहब यमन आए हुए थे और उनको बताया गया कि असीम शान चर्च बनाया गया है, अब उसी की जियारत होगी, काबे की जियारत नहीं होगी। तो उनका इतना गुस्सा आया, सुबह सवेरे सवेरे वहां जाके अंदर फारिग हो गए। वो फारिग होकर वो वहां से निकल गए तो जो खुदाम थे उन्होंने देख लिया और अबरहा को इत्तला दी कि चर्च को इसने गंदा कर दिया, ये कुरैशी आदमी आया था। अब अबरहा को जोश आ गया। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत ये है कि एक अरबों का काफिला तिजारत वगैरह के लिए आया था, वो करीब में कहीं पड़ाव डाला हुआ था और उन्होंने चूल्हे वूल्हे सुलगाए थे और खाना वाना बना रहे थे। तो हवा के जरिए से आग की एक चिंगारी कुलैयिस, यानी वही चर्च जो अबरहा बनाया था, उसकी छत पे जा गिरी जो लकड़ी की थी, और उसके बाद वो सारा का सारा जल गया। हो सकता है ये वजह हो, या हो सकता वो गलाजत करने की वजह हो, या हो सकता दोनों मिलके हो गया हो। बहरहाल अबरहा साहब को जोश आ गया और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं देखता हूँ काबे को कौन बचाता है। लिहाजा ऐलान किया कि काबे के ऊपर अटैक किया जाए, काबे को मुनहदिम कर दिया जाए, इस पे अटैक किया जाए। और इसके लिए उन्होंने फौज को तैयारी का हुक्म दिया। फौज तैयार हुई, कितनी 200-300, तुमको काबा गिराना था तो तुमको ले जाते 300-400,
बुलडोजर का शौक था तो ले आते एक आध बुलडोजर, लेकिन उन्होंने 20,000 जमा किए। मौत पुकारती है, याद रखिए, मौत पुकारती है। 20,000 का लश्कर काबे शरीफ को अल्लाह उसको क़यामत तक आबाद रखे, बर्बाद करने के लिए, मुनहदिम करने के लिए 20,000 का लश्कर अब यमन से चला। अबरहा, जो अबरहा अशरम कहलाता था, क्योंकि जगहों में उसकी नाक कट गई थी, पहले ही अल्लाह ताला ने नाक काट दी थी, और नाक जिसकी कटी होती है उसको अरबी में अशरम कहते हैं, जिसको हम उर्दू में नक्ता कहते हैं। तो अबरहा अल अशरम ये बहुत बड़े कायद हैं उस जमाने के, ये कमांडर है लॉर्ड किस्म के, जंगी तदबीरों से वाकिफ। इनके लिए सबसे जबरदस्त हाथी तैयार किया गया, कवि हैकल ऊंचा, उम्र जिसकी अच्छी हो गई, पूरा पुख्ता जवान। अलावा अजी 18 और हाथी काफिले में शामिल हुए, 18 हाथी, और इनका स्पेशल हाथी जिसपे सवार होकर निकल पड़े। अब ये निकले, और ये जमाना है 571 ईस्वी का, और ये निकल पड़े और ये आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ते चले गए तो सबसे पहले जिस कबीले ने जंग की, उस कबीले के सरदार ज़ुनफर थे, और उस कबीले को शिकस्त हो गई। 20,000 थे ना फौजी, बड़ी तादाद थी, और लाजमी बात है बद्दू क्या लड़ पाएंगे, लिहाजा शिकस्त हुई। ज़ुनफर जो इस कबीले के सरदार थे, उनको अलामती तौर पर हाथ में हथकड़ियां डालकर काफिले में बांध कर लेकर चलना है, तुझको देखना कैसे मैं काबा गिराता हूँ। मौज़ुबिल्लाह। ज़ुनफर गिरफ्तार बेचारे तड़प रहे हैं, दिल उनका राजी नहीं है, लेकिन मजबूर कैदी हैं, वो बंधे हुए हैं, बांध के उनको खींच के ले जाया जा रहा है। आगे बढ़ते चले गए और तकरीबन हिजाज के हुदूद के करीब पहुंचे तो 2 कबीले और खड़े हुए लड़ने के लिए। शहबान एक का नाम आता है, नाहिज एक का नाम आता है। इन दोनों ने जंग की, इन दोनों ने भी शिकस्त खा ली, और इनके जो सरदार थे नुफैल इब्न हबीब, वो भी गिरफ्तार हो गए। उनके साथ भी यही हुशर किया, दोनों हाथ बांध दिए, हथकड़ियां डालकर इनको भी रस्सी से बांध के खींच के ले जाने लगा। ये दोनों गिरफ्तार चले जा रहे हैं। फौज है कि आगे बढ़ती चली जा रही है, यहाँ तक के अब तकरीबन आप समझ लीजिए कि हरम शरीफ के 300-400 किलोमीटर दूर है, तो कबीले सकीफ पड़ा। कबीले सकीफ जरा जबरदस्त कबीला था, ताकतवर। अल्लाह के रसूल से भी इसने जंग की, हुनैन की जंग जो आती है सीरत में, ये कबीले सकीफ ही के लोगों ने जंग की थी, शिकस्त खा के बाद में। तो ये कबीले सकीफ से अरबों को उम्मीद थी कि ये लड़ेंगे और रोकेंगे, लेकिन इन्होंने कभी ना पन किया। इन्होंने मुनाफिकत का मुजाहरा किया, और इन्होंने कहा कि हुजूर सरकार, हमको काबे से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा जो है वहाँ लात एक बुत है, लात और उज़्ज़ा बुतों के नाम है, तो लात एक हमारा बुत है, आप उसको बाकी रखिए, बस हम आपसे राजी हैं। तो उसने कहा कि मैं कैसे समझूं कि तुम हमारे साथ हो, तुम हमको धोखा नहीं दे रहे हो। तो कहा ये अबू रगाल हैं, ये आपके साथ रहेंगे, जो रास्ता बताएंगे, काबतुल्लाह का रास्ता बताएंगे, आपकी गाइड हो जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। तब तो मैं समझ गया कि तुम लोग मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अबू रगाल को साथ ले लिया, वो उनका दलील बन गया। दलील मुराद गाइड, रास्ता बताने वाला। काफिला चल पड़ा, यहाँ तक के हुदूद हरम में दाखिल होकर मुगम्मिज नामी एक इलाके में इन्होंने क़याम किया। जब हम हज के लिए जाते हैं और मिना से जब हमारा सफर होता है अरफात की जानिब, तो उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी पड़ती है, और उस यूनिवर्सिटी के बाद आप देखेंगे फेंसिंग शुरू हो जाती है, लंबी फेंसिंग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक चलती है। वहां पे एक छोटा सा बोर्ड लगा रहता है, वादिउल मुहस्सर। वादिउल मुहस्सर वही है दरअसल मुखम्मिस, जहाँ पे के इस कमबख्त ने पड़ाव डाला। पूरी फौज वहां टिक गई, और जब टिक गई तो उनको मवेशियों की जरूरत थी, जानवरों की जरूरत थी खाने पीने के लिए। लिहाजा वहां पे ऊंट चल रहे थे, वो ऊंट के ऊपर उन्होंने हाथ डाला, कब्जा कर लिया। 200 ऊंट थे, 200 ऊंट, उन ऊंटों पर कब्जा कर लिया और हाँक कर अपने काफिले में ले आए। 20,000 का लश्कर है, जो चाहे वो करे।
وہ اونٹ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کے. حضرت عبد المطلب کے وہ 200 اونٹ تھے جو چرواہا چرانے کے لیے لے گیا تھا. آپ کو اطلاع ملی کس کو؟ حضرت عبد المطلب کو کہ اونٹوں کے اوپر ڈاکہ پڑ گیا, اونٹ لے کر چلا گیا. تو پھر عبد المطلب مکہ مکرمہ سے نکل کر آئے. 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, زیادہ نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 10-12 کلومیٹر ہوں گے. اور آنے کے بعد انہوں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. کیسے ہو ملاقات؟ تو ذو نفر جو گرفتار ہو کر آ رہے ہیں نا, وہ بڑے دوست تھے عبد المطلب کے, ان سے ملے. مل کے کہا کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ ابراہہ سے میں ملاقات کروں؟ تو کہا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں ظالم, اس کا عالم یہ ہے کہ کسی کی بات نہیں سنتا. لہذا ایک امکان ہے, ایک راہ, ایک طریقہ ہے کہ انیس نامی ایک صاحب ہے جو ابراہہ کے ہاتھی کے خادم ہے, جس کو سائس کہتے ہیں. وہ سائس ہے, وہ خادم ہے, ہاتھی کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ. اور چونکہ ہاتھی کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو ابراہہ سے ملنا جلنا ان کا ہوتا رہتا ہے. وہ سائس میری بات سنتا ہے, انیس اس کا نام ہے. اس سے میں سفارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ملا دے. انیس نے حامی بھر لی, کہا ٹھیک ہے میں ملا لوں گا. اور اس کے بعد اس نے ابراہہ سے کہا کہ عربوں کے ایک سردار آئے ہیں جن کا عالم یہ ہے کہ ان کی بات سنی اور مانی جاتی ہے, لہذا میں چاہتا ہوں ایک میٹنگ آپ سے ہو جائے. ابراہہ نے کہا ٹھیک, بلاؤ میرے خیمے میں. تو حضرت عبد المطلب جب ابراہہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو مرعوب ہو گیا. آپ کا جمال, آپ کا حسن, دادا بھی کس کے ہیں؟ واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے نا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ گورے ٹمٹے لمبے چوڑے, گھنگروالے کالے کالے بال, اور اونچی اونچی پیشانی, بڑی بڑی آنکھیں. لہذا اتنا مرعوب ہوا, اتنا مرعوب ہوا آپ کی وجاہت سے, آپ کے جمال سے, آپ کے حسن سے, کہ اپنے تخت سے اٹھ کر نیچے آ گیا. اور آنے کے بعد جہاں وہ بیٹھے فرش پر, وہیں آ کے قریب میں بیٹھ گیا. اور کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے, فرمائیے آپ کا آنا کیسے ہوا, مقصد کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ تمہارے لشکر نے میرے 200 اونٹوں پر قبضہ کر لیا, وہ اونٹ واپس کر دو. اس نے کہا میں آپ کو دیکھ کے بہت متاثر ہوا تھا, میں دل دے بیٹھا تھا, لیکن اب آپ کا مقام میرے نگاہوں میں گر گیا کہ آپ کے مذہب پر حملہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں, اور جس عبادت خانے کے لیے آپ لوگ جان دینے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو ڈھا دینے کے لیے میں آیا ہوں. اس پر تو آپ ایک لفظ نہیں بولتے, اور آپ کو پڑی ہوئی آپ کے 200 اونٹوں کی. تو بہت ہی اطمینان کے ساتھ عبد المطلب نے جواب دیا, جو تاریخی جملہ ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا. کہا کہ ان لی ابل وانا رب الابل وان للبیت ربا سیحمیہ, میں اونٹوں کا مالک ہوں, اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. گھر کا مالک کوئی اور ہے اور وہ گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے, وہ گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اس نے کہا مجھ سے آج کوئی نہیں رک سکے گا, میں تو ڈھا کر جاؤں گا. کہا وہ تم جانو اور اللہ تعالیٰ جانے, میں بیچ میں آنے والا نہیں. میرے اونٹ دے رہے ہو نہیں دے رہے ہو, جیسا قدم کرو. کہا نہیں, اونٹ لے جائیے. مروب ہو گیا تھا نا. کہا نہیں, آپ اپنے اونٹ لے جائیے. وہ اپنے 200 اونٹ لے گئے اور کہا دیکھو لشکر بہت بڑا ہے, بڑے ظالم قسم کے ہیں, بد دماغ ہے, بات نہیں سمجھ رہے ہیں, لہذا ہم لوگ ڈیفنس نہیں کر سکیں گے, جنگ نہیں کر سکیں گے. اور گھروں کو چھوڑ دو اور پہاڑوں میں اور غاروں میں جا کے چھپ جاؤ, باہر نکل جاؤ مکہ مکرمہ سے, ورنہ ہماری جانیں نہیں بچیں گی. لہذا عورتوں اور بچوں کو اور اپنے ضروری سامان کو لے کر سارے مکہ مکرمہ کے رہنے والے وہ باہر نکل گئے. غاروں پہاڑوں میں انہوں نے پناہ لے لی. اور عبد المطلب وہ حرم شریف آئے, اور کعبۃ اللہ میں وہاں جہاں دروازہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں, ملتزم, وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور کعبۃ اللہ کے دروازے کی زنجیر کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہتے ہیں کہ بھلا گھر تیرا ہے, حفاظت کرنا تو جانتا ہے, ہم کمزور بندے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, تیری مرضی جو ہے وہ کرے, میں تو جا رہا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے. وہ بھی واپس ہو کے چلے گئے. مکہ مکرمہ خالی ہو گیا. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے رات ہو گئی
اور صبح سویرے ہی اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں حملہ کروں گا. فوج جب سو کے اٹھ جائے گی، فریش ہوں گے، ہم جائیں گے، اٹیک کریں گے اور منہدم کر دیں گے. لہذا رات ہوئی اور اس سے پہلے کہ صبح ہوتی، وقت تہجد یہ وہ وقت ہے جو اکثر و بیشتر قوموں پر عذاب آیا ہے. اکثر و بیشتر قوموں پر جو عذاب آیا ہے وہ رات کے اختتام پر. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، فرشتے دراصل مہمانوں کی شکل میں، اور قوم نے بدتمیزی کی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ہجرت کر جائیے، روانہ ہو جائیے، ان پر عذاب آنے والا ہے. اور یہ عذاب آنے والا ہے وقت سحر، اور الیس الصبح بقریب، صبح قریب ہو رہی ہے، فوراً نکل جائیں گے یہاں سے. اور روانہ ہو گئے. حضرت لوط علیہ السلام ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ، پتھروں کی بارش ہوگی، تباہ ہو گئی قوم. لہذا یہ صبح ہونے والی ہے اور اب فوج اٹھ رہی، بیدار ہو رہی، فریش ہو رہی کہ اب چلنا ہے. 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے فاصلے کے بعد قصہ ختم کرنا ہے. اچانک کہتے ہیں کہ سمندر کی جانب سے کالے کالے پرندے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے کہ چمگادڑ ہوتے ہیں، اس سے ملتے جلتے پرندے جھنڈ کے جھنڈ آتے چلے گئے. اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکر ہوا کرتے تھے جو چنے کے برابر، ایک چونچ میں اور ایک ایک کنکر ان کے دونوں پنجوں میں. ہر ایک کے پاس 3 کنکر ہوتے تھے. اور پھر آنے کے بعد وہ کنکر برسانے لگے. جیسے ہی کنکر جسم کو لگتا تو وہاں پہ سیاہ دھبا، پھر اس کے بعد کھجلی، پھر اس کے بعد پس، پھر وہ پھیلتا چلا جاتا، پھر اس کے بعد چپڑا پھٹتا، پھر اس کے بعد سے جوڑ جو قریبی ہے وہ جوڑ سے جسم کا عضو الگ ہونے لگتا، گرنے لگتا. یہ دیکھ کر بڑی بھگدڑ مچی اور سب بھاگنے لگے. اور بھاگنے کے بعد کیا حشر ہوا اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ فرمایا. یہ حملے کے بعد بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن ہی کے بعد، اور بعض روایتوں کے روشنی میں چند مہینوں کے بعد، 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں 3 مہینوں کا تذکرہ ملتا ہے: ربیع الاول، رمضان المبارک، محرم. مورخین میں اختلاف ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں نا صرف ربیع الاول ہے، لیکن جو بڑے مورخین ہیں سیرت نگار وہ بتاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ محرم میں ہوئی، 10 محرم کہتے ہیں بعض، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں. ربیع الاول میں بھی آپ جانتے ہیں کہ تاریخوں میں اختلاف ہے. زیادہ تر جو بڑے محدثین ہیں وہ 19 ربیع الاول مانتے ہیں، 19 ربیع الاول. اتفاقاً ہند و پاک میں 12 ربیع الاول مشہور ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ چند ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اس کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھی والا سال. اس واقعے کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے خطاب اپنے رسول سے کیا، کیونکہ یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں معجزہ تھا. نبی کی آمد سے پہلے جو معجزہ ہوتا ہے اس کو ارہاس کہتے ہیں. ارہاس، اس کو ارہاس مانا گیا. ارہاس جو ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ غیر معمولی اللہ کا بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، یہ بتلاتا ہے. لہذا یہ ارہاس مانا گیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہو چکے ہوتے اور پھر ہوتا تو اس کو معجزہ کہا جاتا تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ولادت ہی نہیں ہوئی تو ارہاس. اور یہ بتلا رہا ہے کہ اب عربوں کے حالات بدلنے والے، دنیا کے حالات بدلنے والے، انسانیت کے حالات بدلنے والے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خطاب اپنے رسول سے کیا، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سارے قریشیوں سے، عرب کے لوگوں سے، مکے کے رہنے والوں سے کہا جا رہا ہے تم نے خود دیکھا، تمہارے سامنے یہ واقعہ ہوا. اور اس واقعے کی بقایا بچی ہوئی چیزیں وہ حضرت عائشہ کہتی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی کہ 2 اندھے جو صفا و مروہ کے درمیان بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے وہ دراصل انہی فوجیوں کے خادم تھے، ساتھ آئے ہوئے تھے جو ابراہہ کے ساتھ آئی تھی. اور چونکہ نوکر چاکر میں سے تھے اسی لیے بینائی تو اللہ تعالیٰ نے چھین لی، لیکن وہ مرے نہیں تھے. لیکن میں نے خود دیکھا وہ بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے، اندھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے. اور لوگ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ اصحاب الفیل کے لوگ ہیں. تو عربوں نے اس کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے.
وہ چشمدید گواہ تھے، یہ واقعات ان کے سامنے ہوئے تھے. اور جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو سینکڑوں لوگ ایسے تھے جنہوں نے بچپن میں اس واقعے کو دیکھا تھا، جو 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، 55 سال کے ہیں، وہ سب دیکھ چکے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیسے کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. اصحاب آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، ساتھی، صاحب، اصحاب اس کی جمع. فیل میں کہہ چکا ہوں، ہاتھی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، ہاتھی کو فیل کہتے ہیں. لہذا فرمایا دیکھو ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا، تم چشمدید گواہ ہو، تمہارے سامنے یہ واقعات ہو چکے ہیں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا تمہارے رب نے ان کی تدبیر کو ناکارہ نہیں کر دیا، جو تدبیر انہوں نے کی تھی اور جس تیاری کے ساتھ آئے تھے، ہاتھیوں کا جلوس لے کر آئے تھے، بھیڑ بھاڑ جمع کی تھی اور ہر قبیلے کو شکست دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. ساری تدابیر ان کی کامیاب ہوتی جا رہی تھی، لیکن عین موقع پہ ان کی تدبیر ناکام ہو گئی. ایک ایسے ناکام ہوئی اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا تمہارے رب نے ان کی تدبیر کو، ان کی ترکیب کو، ان کے پلان کو ناکام. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجا ان پر اللہ تعالیٰ نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے. طیر پرندوں کو کہتے ہیں، ابابیل جھنڈ، پرندوں کی جماعتوں کو ابابیل کہتے ہیں. جھنڈ کے جھنڈ پرندے چلے آئے اور ان پرندوں نے پھر کیا کیا، ترمیہم، مارنا شروع کیا، پھینکنا شروع کیا ان پر، بحجارۃ من سجیل، ایسے پتھروں کو جو بڑے ہی سخت تھے. سجیل جو ہے نا، یہ دراصل سنگ گیل کا بدل ہے. سنگ گیل، سنگ گیل کہتے ہیں سنگ بہت مضبوط، جو بہت مضبوط قسم کا ہو اور بڑا اسٹرانگ قسم کا ہو، سخت ہو، ٹوٹے نہیں اور جو اپنا کام کر جائے. لہذا یہ وہ کنکریاں تھی جو بڑی مضبوط قسم کی نوکیلی تھی، اور یہ کنکریاں وہ پھینکے جا رہے تھے. کون؟ ابابیل. تو ہمارے پاس بہت سے سائنٹسٹ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، گوگل کی شاگردی میں ان کو بڑا اعزاز مل جاتا ہے اور وہ طرح طرح کی رائے دیتے ہیں. اور رائے دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پرندے ارندے تھوڑی آئے تھے. یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ اتنا تھوڑی قادر ہے پرندوں کو بھیج دے، کنکریوں کو بھیج دے. اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کرم سے بڑے ہیں، بس اس سے زیادہ تھوڑی کر سکتے ہیں ان کے نظریے میں. لہذا کیا ہوا، کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی اربوں کی ٹکڑیاں تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے طیرن ابابیل کہا. ایک تو لمیہ کو عربی بھی نہیں آتی. جماعت من فوجن نے کہہ کر، فوجن نے کہہ کر طیرن کا لفظ استعمال کیا، ابابیل کا لفظ استعمال کیا. تو کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تھی فوجیوں کی، مختلف قبیلوں کی، جو پہاڑوں میں چھپ گئے تھے اور اس کے بعد پتھر پھینک پھینک کے مار رہے تھے. تو ابراہ کا لٹ کے بھاگ گیا. معجزے کا انکار، معجزہ نہیں سمجھ میں آتا. اس کے بعد آستین چڑھا چڑھا کے بحث کرتے. اب میں کیا عرض کروں، بھائی عربی سیکھو، پڑھو، کسی کو استاد بناؤ، سیکھو عربی سیکھو. قرآن مجید کے سلسلے میں رائے دینے سے پہلے کم سے کم ہم مدرسوں میں جو صوبوں میں 4 درجے کی عربی پڑھاتے ہیں اتنی سیکھ لو. کم سے کم عالم نہیں بننا چاہتے ہو نہ بنو، لیکن جہالت پر اتنا غرور نہیں ہونا چاہیے. موجودہ دور کا جو کلچر ہے نا کہ جہالت پر غرور ہے. چلو یہ دولت پر غرور، اقتدار پر غرور، حسن و جمال پر غرور، جہالت پر غرور ہے لوگوں کو. ناواقفیت کے باوجود ایسے بڑے بڑے دعوے، ایسی بحث، اور لکھ چھوڑتے ہیں. بولنا تو بولنا، لکھتے ہیں. لٹریچر میں یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ یہ فوجیوں کی ٹکڑیاں تھی جو پتھر مار مار کے ابراہ کی فوج کو بھگا رہی تھی. تو آپ ذرا غور کیجئے، طیرن کا لفظ دیکھیے، ابابیل کا لفظ دیکھیے. فوج کے لیے طیر کا لفظ کہاں سے استعمال ہو جاتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولیے آپ سوچیے، کیا نسبت ہے دونوں میں، پرندوں میں، فوجیوں میں؟ کیوں استعمال کیا جائے گا؟ حقیقی لفظ کو چھوڑ کر مجازی لفظ کیوں اختیار کیا جائے گا؟
میں نے کہا جاء رجل، آپ کہتے ہیں رجل سے مراد انہوں نے لاری لی، کیوں لوں گا بھائی لاری؟ بیوقوف ہو، لاری کو لاری کہوں گا نا، بس کو بس کہوں گا، کار کو کار کہوں گا۔ یہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ هذه المدینہ کبیرہ، بڑا شہر ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں مدینہ کہہ کے انہوں نے کنواں مراد لیا، کیوں لوں گا مراد؟ بیوقوف ہو، یا تو عربی نہیں آتی ہے مجھے، یا بیوقوف۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا یہ رن فوجن کیوں نہیں کہا؟ آگے آ رہا ہے لفظ فوج عربی کا ہے کہ نہیں؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا میں فوج کا لفظ آیا نہیں ہے ابو کیا؟ عسکرن کیوں نہیں کہا اس نے عربی کا لفظ؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوڑ کر تیرن کا لفظ کیوں کہا؟ اچھا اور آگے بڑھیے، ترمیہم جو ورب ہے نا گرامیٹیکلی، یہ ورب جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ جب جمع مکسر ہوتا ہے تو اس کے لیے ورب مؤنث کا آتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، صبح میں پڑھاتے ہیں، دوم میں پڑھاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، بی اے میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیز میں۔ ایم میں غلطی کرا تو اس کو ڈانٹتے ہیں، نمبر کاٹتے ہیں۔ ہم نے تم کو بتا دیا تھا کہ جب کبھی بروکن پلورل ہو تو اس کے لیے ورب جو استعمال کیا جائے گا فیمینائن، یہ قاعدہ ہے عربی کا۔ اب یہ ترمیہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب یہ مؤنث کے صیغے کی تعبیر کیا کریں گے؟ فوج تو مذکر ہوتی، مذکر کا صیغہ ہوتا یرمونا ہوتا، یرمونا ہوتا۔ تو عالم یہ ہے کہ اتنی جہالت ہے کہ قدم قدم پر ٹھوکر کھا رہے ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد جب یہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ڈرنا چاہیے، خوف ہونا چاہیے کہ کلام اللہ کے سلسلے میں رائے دے رہا ہوں۔ اور حشر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسے ہی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، میں بحث نہیں کر رہا تھا، میں بہت محبت کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اخیر میں نے سوچا کہ آخری تیر چلاؤں، اور وہ آخری تیر یہ ہے کہ ان سے یہ کہوں کہ بھائی تجہیز و تکفین، غسل میت کا اور تدفین، یہ چیزیں کہاں سے ثابت ہے؟ کون سے قرآن مجید کی کون سی صورت میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نا یہ چیزیں۔ جو یہ سب چیزوں کا، معجزات کا انکار، حدیث کا انکار تم کرتے ہو، تو میرے اپنے کانوں نے سنا اور اللہ کے گھر میں بلا مبالغہ میں کہوں گا، انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، مجھے آپ جلا سکتے ہیں۔ جب ہدایت سے محرومی ہوتی ہے تو یہ حشر ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جرات، یہ ہمت اور اس طرح کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے کہ کلام اللہ میں منمانی ہو۔ آپ جو اہل اللہ تفسیر کر چکے، سینکڑوں سالوں سے جو روایتیں آ رہی، صحابہ کے پاس جو مفہوم تھا اور اکابر تابعین کے پاس جو مفہوم تھا، اہل علم ائمہ عربی زبان کے امام ابن کثیر کیسی عربی ان کی، امام طبری، امام قرطبی عربی کے بڑے بڑے ادیب ہیں، یہ جو سمجھ رہے ہیں معنی، وہ معنوں سے ہٹ کر تم اپنے معنی کیسے پیدا کر سکتے ہو؟ بھائی سوچئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک نسخہ لکھا اور اس پہ انہوں نے لکھا ہر 8 گھنٹے پہ ڈولو کھا لے یا کروسین کھا لو۔ ایک صاحب مر گئے، مرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کیوں مر گئے بھی؟ تو بتایا کہ نہیں یہ جو ڈولو کھا لو لکھے تو میں ان کو جو ہے یہ کھلاتا رہا، بالائی کھلاتا رہا۔ کیوں؟ ڈولو کے معنی بالائی کے، تم کون ہوتے؟ تم کون ہوتے؟ کوئی دکھ ہے؟ اس کو پھانسی پہ چڑھائیں گے نہیں چڑھائیں گے، تیری وجہ سے جان چلی گئی۔ ایسے ہی لوگوں کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے، اور پھانسی پہ نہیں چڑھا سکتے تو ہمارے قبرستانوں میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، احادیث صحیحہ کا انکار کرتے ہیں، روایتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا مذہب الگ، ان کا قبرستان الگ، کوئی مسئلہ نہیں۔ جاؤ اپنے مسلک پہ جیو، اپنے مسلک پہ مرو، کیا لینا دینا ہم کو؟ اتنے گستاخ ہو جاتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی مذاق اڑاتے ہیں، اور رسول اللہ کی بے حرمتی مذاق اڑاتے ہیں، کتاب اللہ کی بے حرمتی مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ان کے گھر کے بچوں کے کھلونے ہیں، جو چاہے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے چہروں پہ نحوست ہوتی ہے، خاندانوں کے خاندان کو لے ڈوبتے ہیں۔ یہ جو رواج آ رہا ہے، منمانی ترجمے کرنا، منمانی تشریح کرنا، ان کی گردن پکڑ پکڑ کر ان کو استاذوں کے پاس لے جائیے، سیکھو، پہلے عربی زبان سیکھو، 2 لفظ تو سیکھو، تم
بسم اللہ کا ترجمہ کرنا تم کو نہیں آتا، قرآن مجید کی تشریح کیسے کر رہے ہو؟ گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو۔ اور لازمی بات ہے ایمان کے بعد جو ملحد ہو جاتا ہے، الہاد قبول کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے، ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگ تھے جن کے بارے میں فتح مکہ میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کعبے کے غلاف میں بھی مل جائے تو گردن اڑاؤ۔ وہی لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، مدینہ منورہ آئے تھے، ملحد ہو کر بھاگ گئے تھے، پھر مکے کے لوگوں سے مل گئے تھے، جینے کے قابل نہیں ہوتے یہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو ارسلہ بھیجا اس نے علیہم اس لشکر پر، ابرہہ کے لوگوں پر، طیرن پرندوں کو، ابابیل جھنڈ در جھنڈ، جماعت در جماعت۔ ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، انسانوں کے جھنڈ کو کہتے ہی نہیں۔ طیرن پرندوں کو کہتے ہیں، انسان کو طیر کہتے ہی نہیں۔ کہیں عربی میں آپ ثبوت لائیے کہ کسی انسان کو طیرون کہا گیا ہو، پرندہ کہا گیا ہو۔ برڈ ہم بھی کہیں گے شیر ہے، کتنا بہادر ہے، ہم بھی یہ کہیں گے پھر وہ گدھا ہے، لیکن ہم کبھی کہیں گے یہ پرندہ ہے؟ ہماری زبان میں بھی رواج نہیں، عربی میں بھی رواج نہیں، بطور تشبیہ میں ہم نہیں کہتے پرندہ، کبھی نہیں کہتے۔ کسی کو آپ نے سنا کہ اچھڑیا ہے ایسا؟ نہیں، اس طرح کے تشبیہات نہیں ہوتی زبانوں میں رائج، لہذا کہاں سے ترجمہ کرتے ہیں پتہ نہیں۔ تربیہم، اور یہ پرندے پھینک رہے تھے، یہ پرندوں کی جماعتیں پھینک رہی تھی، بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ بحجارۃ من سجیل، انتہائی سخت بنے ہوئے کنکروں کو، کنکروں کے دانوں کو، اور جیسے یہ کنکر جس کو لگتا تو پھر ایک عجیب سی کھجلی کی سی بیماری ہوتی اس کے اندر، خارش آپ کہہ لیجیے، اور اس کے بعد سے اس میں کچا پن مواد، بس بڑھتے بڑھتے پھر پور پور سے، جوڑ جوڑ سے اس کا جسم الگ ہوتا، لہذا ٹکڑے 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 وادی میں ایسے گرتے چلے گئے۔ فجعلہم کعصف مأکول، جیسے کہ ایک مویشی نے، جانور نے چارہ کھایا ہو اور چارہ کھانے کے بعد بکھیر دیا ہو۔ آپ دیکھیں کہ بھینسوں وغیرہ کو آج کل ذرا رواج کم ہو گیا، ہم ڈڈی وغیرہ میں نہیں لاتے، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ان کے سامنے ایک برتن رکھا جاتا ہے، ٹوکرا، اس میں چارہ، کھاتے کھاتے وہ منہ اٹھاتے ادھر گراتے ہیں، منہ اٹھاتے ادھر گراتے ہیں، ہاتھ میں وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، جھاڑو سے سمٹتا ہے وہ۔ تو یہ کیفیت ہوئی کہ جسم کے ٹکڑے ایسے، عصفن کہتے ہیں، عصفن وہ چارہ جس کو استعمال کر لیا گیا، اگر چارہ ہو تو اس کو علف کہتے ہیں، اور استعمال شدہ ہو کے بیکار ہو گیا تو عصفن کہتے ہیں۔ فجعلہم، تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ان کو کعصف مأکول، مأکول عقل سے، کہ کھائے ہوئے چارے، برباد بکھرے ہوئے چارے کی طرح بنا دیا، ٹکڑے 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 تھے، پورے فوجی ختم ہوتے چلے گئے۔ ابرہہ کو بھی لگ گیا ایک پتھر، مارے ڈر کے بھاگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہوئی جس کا میں تذکرہ کر دوں، کہ جب یہ لوگ آگے بڑھنے لگے اور مسجد حرم کے قریب پہنچنے لگے تو وہ ہاتھی بیٹھ گیا جس پہ ابرہہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا نام تھا محمود۔ اس کا نام محمود ہے، وہ گھبرائے نہیں، نام کسی کا بھی کچھ بھی رکھ دیتے ہیں، آپ نے کتے کا نام ٹرمپ رکھ دیا تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، رکھ سکتے ہیں، جانوروں کے نام اچھے اچھے رکھ دیے جاتے ہیں۔ محمود کے معنی قابل تعریف، اس نے رکھ لیا عربی کے اعتبار سے، اس کا نام محمود تھا، وہ بیٹھ گیا، وہ مار رہے ہیں اس کو، پیٹ رہے ہیں، اور سلاخ ہے کہ اس کے کان میں گھسا رہے ہیں، لیکن اٹھنے کا نام ہی نہیں۔ جو سائز تھا اس کا خادم، اس نے رخ موڑا ملک شام کی طرف، اٹھا تیزی کے ساتھ چلنے لگا، پھر رخ موڑ گیا مسجد کی طرف، پھر بیٹھ گیا۔ اس کا رخ موڑا ساؤتھ کی طرف، کھڑا ہو گیا، اس کا رخ موڑا نارتھ کی طرف، کھڑا۔ مسجد کا رخ جب کرتے وہ کھڑے ہی نہیں ہوتا تھا، اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اس وقت سائنس نے کہا کہ سرکار یہ علامت بڑی خطرناک ہے، آپ باز آ جائیے۔ اس نے کہا کسی طرح ہاتھی کو اٹھاؤ تاکہ میں جاؤں اور حملہ کروں، تب پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا عذاب پہلے مرحلے میں نہیں آتا، بہت رخصت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بہت چھٹی دیتا ہے، بہت معاف کرتا ہے، لیکن جب انسان آخری نوبت پر پہنچ جاتا ہے اپنی بدعمالیوں کے ساتھ، جب وہ سارے عذر کو پامال کر دیتا ہے،
اور پھر اس کے بعد سے اب اگر اس کے اوپر عذاب نہ آئے تو وہ تباہی کا بربادی کا سبب بننے والا ہوتا ہے، تب عذاب آتا ہے، تب وہ برباد کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر وہ فائدہ اٹھاتا کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے، ہاتھی نہیں اٹھ رہا ہے، چلو پلٹ کے چلے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، لیکن ضد پر ضد، لہذا اب جب اس کے اوپر بھی کنکری گری تو پلٹ کے اٹھا گئے، بھاگتا چلا گیا، سارا راستہ بیمار ہوتا چلا گیا۔ کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ یمن پہنچا اپنے علاقے میں تو اس کا عالم ایسا تھا جیسے چھلی ہوئی مرغی جس کے پر اکھاڑ دیے گئے ہوں تو وہ کیسی ہو جاتی ہے، اس عالم میں وہ یمن پہنچا۔ اور یمن پہنچنے کے بعد اپنے گھر پہنچنے کے بعد اپنے علاقے کو پہنچنے کے بعد کہا میں جائے غلط ہوں، دیکھو میں جائے غلط ہوں، میں نے غلط کام کیا، مجھے یہ سزا مل گئی۔ اس کے بعد پھر جسم اتنا ایسا اس کا سڑنے لگا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے یہاں سے سینہ پھٹا اور اندر کے اعضاء نظر آنے لگے، اب پھر وہ وہاں مرا۔ وہ ابو رغال صاحب جو دلیل بن کر، گائیڈ بن کر منافقت کے ساتھ ہو گئے تھے، وہ مخمس میں ان کی قبر آج تک ہے کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے، نبوت سے پہلے لوگ اسی کو جا کے پتھر مارتے تھے، باضابطہ رمی کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس سے نظر انداز کر دیا گیا، لہذا پورا کا پورا لشکر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو جو اللہ تعالیٰ کی مقدس چیزیں ہیں، شعائر اللہ ان کو کہا گیا ہے، اللہ کی علامتیں، اس کی دین کی علامتیں، حرم شریف، قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو شعائر اللہ کہا گیا۔ فرمایا کہ ان کی تعظیم ضروری ہے، یاد رکھو، بے حرمتی نہ کرنا، ان کی بے حرمتی کرو گے تو بنجانب اللہ سزائیں آئیں گی، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حالات سازگار کیے، کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے لشکر آیا تھا، ایسا اللہ تعالیٰ نے لشکر کو برباد کر دیا کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بڑے بڑے ہاتھیوں کو جنگل سے لے آتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو قوی ہیکل فوجیوں کو میدان میں لے آتا، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا تیرا بڑا لشکر، اس کے لیے میرے چھوٹے چھوٹے پرندے کافی ہیں، میرے بڑے لشکر کے لیے، ہاتھیوں کے لیے میرے چھوٹے چھوٹے ایک ایک بالش کے پرندے کافی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس کی سزائیں اور اس کی ابتلائیں اور اس کی آزمائشیں جو آتی ہیں تو ضروری نہیں کہ فرشتے بھالے لے کر آئے، چھوٹی چھوٹی مخلوق سے وہ کام لیتا ہے، کبھی وائرس سے کام لیتا ہے، کبھی جراثیم سے کام لیتا ہے، کبھی ہواؤں سے کام لیتا ہے، کبھی پانی سے کام لیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کیڑوں سے کام لیتا ہے، کبھی چوہوں سے کام لیتا ہے، چوہوں سے۔ جو ملکہ سبا تھی اور اس نے زبردست قسم کا ڈیم بنایا تھا جس میں پانی جمع کر کے رکھتے تھے، اس کو چوہوں نے کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں بتایا کہ پوری قوم تباہ ہو گئی، ان کی پوری کھیتی اجڑ گئی۔ چوہے تھے جو اندر جڑ میں کھا گئے ڈیم کو، اچانک بڑا ڈیم اور سیلاب آ گیا، سب تباہ ہو گئے، قصہ ختم، قوم سبا ختم ہو گئی۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کسی بھی چیز کو فرمایا میرا لشکر تم پر نظر نہیں آتا، وہ جنود لم تروہا، میرا لشکر تم پر نظر نہیں آتا، میرا لشکر تو غیب سے آتا ہے۔ لہذا خوف خدا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، گستاخی، جرأت، ہمت اللہ کے مقابلے میں نہیں ہونی چاہیے، وہاں بندگی چاہیے، عاجزی چاہیے۔ جب عاجزی اور بندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے گا، فہم قرآن کی راہیں کھلیں گی، فہم دین کی راہیں کھلیں گی اور انسان جنت والے راستے پہ چل پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قریش کو ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دیکھو عظیم الشان نشانی ہم نے تم کو دی، اس کے معنی کچھ تیاری ہو رہی ہے، اس کے معنی کچھ ہلچل ہو رہی ہے، اس کے معنی کچھ ہونے والا ہے، عظیم الشان واقعہ۔ تم خود حیرت زدہ تھے اور ان کے 20 شعراء نے بڑے بڑے قصیدے لکھے، اس پر بڑے بڑے قصیدے لکھے کہ کیسا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، ایک پوئٹری کا ٹاپک بن گیا، میڈیا کا اس زمانے میں جو میڈیا تھا اس کا ٹاپک بن گیا، برننگ ٹاپک رہا۔ تو اتنا اہم واقعہ ہوا کس چیز کی تیاری کے لیے؟ اے قریش
अकल के नाखुद हो, समझो कुरैश के लोगों कुछ होने वाला है, इसीलिए ये सब कुछ किया गया। और उसके बाद इरशाद फरमाया कुरैश को तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुमको क्या करना चाहिए था, तुम क्या कर रहे हो, यह आप आगे सूरत कुरैश में देखेंगे। कबीले कुरैश कैसे आबाद हुआ, कैसे तरक्की किया, काबतुल्लाह से इनकी निस्बत क्या थी, और अल्लाह ताला ने इतना अजीम शान खिताब लीला फी कुरैश उनसे क्यों किया। इंशाअल्लाह इसकी तशरीह, इसकी वज़ाहत आइंदा इतवार आपकी खिदमत में रखी जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।